السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 23 ربیع الاول، انگریزی تاریخ 20 اکتوبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ طالبان حکومت نے ترکی سے حکومت کو تسلیم کرنے کی اپیل کی۔ افغان ٹی وی طلوع نیوز کی خبر کے مطابق طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ترکی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ طالبان حکومت کے ساتھ گہرے تعلقات استوار کرے اور اس کی حکومت کو تسلیم کرے۔ ان خیالات کا اظہار ذبیح اللہ مجاہد نے ایک ترک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ہم ترکی اور دیگر ممالک کے ساتھ گہرے سفارتی تعلقات چاہتے ہیں، اس لیے اگر اللہ نے چاہا تو ترکی کے ذریعے امارت اسلامیہ کو تسلیم کیا جائے گا اور سفارتی و اقتصادی دونوں شعبوں میں مزید تعاون کیا جائے گا۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ طالبان حکومت اور بین الاقوامی برادری کے درمیان ترکی رابطے کے طور پر ایک اہم سیاسی اور اقتصادی کردار ادا کر سکتا ہے۔ ایک سیاسی تجزیہ کار احمد خان اندر نے کہا کہ ترکیہ ایک اسلامی ملک ہے اور یہ ایشیا اور یورپ دونوں میں واقع ہے، جو کہ امارت اسلامیہ اور بین الاقوامی برادری کے درمیان رابطے کے طور پر ایک اہم سیاسی اور اقتصادی کردار ادا کر سکتا ہے۔ چھٹی کلاس سے اوپر خواتین کی تعلیم تک رسائی کے بارے میں ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ اسلامی شکل میں لڑکیوں کی تعلیم کی سہولت کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد کے الفاظ میں امارت اسلامیہ تعلیم کے میدان اور کام میں خواتین کے لیے اسلامی فارمیٹ کے تحت ایک محفوظ ماحول فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ طالبان حکومت کے ترجمان نے امریکہ پر ایک بار پھر زور دیا کہ وہ افغانستان پر سے پابندیاں اٹھائے۔ متحدہ عرب امارات کا قابل اساتذہ کے لیے زبردست مراعات کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات نے کمپنیوں کو تاکید کی ہے کہ گولڈن اقامے کے حامل بیرون ملک سے آنے والے ڈاکٹرز، فارماسسٹ، ٹیچرز اور وکلاء جیسے ماہرین کی ماہانہ تنخواہ 30,000 درہم ہونا ضروری ہے۔ امارتی حکام کا کہنا ہے کہ اس پیشکش سے جدید نصاب و تعلیم و تدریس سے بہرامن اعلیٰ تعلیم، سیکنڈری تعلیم، پیشہ ورانہ تعلیم کے ماہر اساتذہ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل ماہرین تعلیم گولڈن اقامے کی کیٹیگری میں شامل نہیں تھے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں قائم اپنی فضائیہ کا یونٹ بند کر دیا ہے۔ پینٹاگون کے مطابق امریکی فوجی یونٹ نے سعودی عرب، عراق اور افغانستان میں فوجی اڈوں کی تعمیر میں مدد فراہم کی تھی۔ بند ہونے والے امریکی فوجی یونٹ کے لیے الوداعی تقریب گزشتہ ہفتے قطر کے فوجی اڈے پر منعقد کی گئی تھی۔ فوجی یونٹ کو امریکہ کی مشرق وسطیٰ میں اپنے فوجی دستوں میں بتدریج کمی کرنے کی پالیسی کے تحت بند کیا گیا ہے۔ ایک تیسری خبر میں فرانسیسی مسلمان فٹ بالر کریم بینزیما نے سال کے بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ بیلن ڈور ایوارڈ 2022 جیت لیا ہے۔ واضح ہے کہ کریم بینزیما بیلن ڈور ایوارڈ جیتنے والے 5ویں فرانسیسی کھلاڑی ہے۔ فرانس کی جانب سے آخری بار 1998 میں زین الدین زیدان نے سال کے بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ اپنے نام کیا تھا۔ واضح ہے کہ بیلن ڈور ایوارڈ فرانس فٹ بال کی جانب سے سال کے بہترین فٹ بالر کو دیا جاتا ہے، جبکہ اس میں دنیا بھر سے 180 صحافی فاتح کے لیے ووٹ کرتے ہیں۔ گزشتہ سال یہ ایوارڈ لیونل میسی نے ریکارڈ 7ویں بار اپنے نام کیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ کریم بینزیما نے سال 2017 میں حج کا فریضہ سر انجام دیا تھا۔ ادھر ایک چوتھی خبر میں ایک سعودی نژاد امریکی شہری سعد ابراہیم المادی کے اہل خاندان نے بتایا ہے کہ سعودی عرب میں سعد ابراہیم کو ایسی ٹویٹ کے لیے گرفتار کر کے اذیتیں دی گئیں اور 16 سال قید کی سزا دی گئی جو انہوں نے اس وقت کی تھی جب وہ امریکہ میں تھے۔ واضح رہے کہ فلوریڈا میں رہائش پذیر 72 سالہ سعد ابراہیم المادی کو، جو ایک ریٹائرڈ پروجیکٹ مینیجر ہیں، گزشتہ نومبر میں اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ سعودی عرب میں مقیم اپنے خاندان سے ملنے گئے تھے۔ ان کے بیٹے نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ اس ماہ کے شروع میں المادی کو 16 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ انہوں نے اس سلسلے میں واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والی تفصیلات کی تصدیق بھی کی۔ المادی امریکہ اور سعودی عرب دونوں ملکوں کے شہری ہیں۔
یورپی یونین کی ایران پر پابندیاں۔ یورپی یونین نے ایران کی ڈرون بنانے والی کمپنی اور 2 سینئر فوجی افسران پر پابندی عائد کر دی ہے۔ واضح ہے کہ ایرانی ڈرون کمپنی اور فوجی افسروں پر یہ پابندی یوکرین جنگ میں ایران کے روس کو مبینہ طور پر ڈرون فراہم کرنے کے الزام پر لگائی گئی ہے، جبکہ ایران اس الزام کی تردید کرتا ہے۔ یوکرینی فوج کا دعویٰ ہے کہ 13 ستمبر سے اب تک 220 سے زائد ایرانی ساختہ ڈرون مار گرائے گئے ہیں۔ بریک لسٹ کی گئی کمپنی اور فوجی افسروں پر سفری پابندی عائد کرنے کے ساتھ ساتھ اثاثے بھی منجمد کر دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب یوکرینی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ وہ صدر ولادیمیر زیلنسکی کو تجویز پیش کریں گے کہ ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں۔ یوکرینی وزیر خارجہ نے کہا کہ یوکرین کو یقین ہے کہ یہ ایرانی ڈرون ہے اور جن یورپی ممالک کو شک ہے وہ انہیں ثبوت دینے کے لیے تیار ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں فرانس میں ان دنوں مہنگائی کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ ملک بھر میں ہزاروں شہری سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ احتجاج کے سبب ذرائع آمد و رفت یعنی ٹرانسپورٹ سے لے کر تدریسی عمل تک سب کچھ متاثر ہو رہا ہے۔ پولیس نے پیرس سے 11 مظاہرین کو حراست میں لیا ہے، جبکہ مظاہرین اور پولیس کی جھڑپوں میں 9 اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ایک تیسری خبر میں انڈونیشیا نے اس فٹ بال اسٹیڈیم کو توڑ دینے کا فیصلہ کیا ہے جہاں چند روز قبل میچ کے دوران بھگدڑ کے باعث 133 افراد کچلے جانے کے باعث ہلاک ہو گئے تھے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق انڈونیشیا کے حکام کا کہنا ہے کہ فٹ بال اسٹیڈیم کو مسمار کرنے کے بعد فیفا کے معیار اور تجاویز کی روشنی میں دوبارہ تعمیر کریں گے، جس میں داخلی اور خارجی دروازوں کو مزید کشادہ بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایمرجنسی انخلاء کے راستے بھی بنائے جائیں گے۔ ادھر ایک چوتھی خبر میں برطانیہ میں وزیر خزانہ کے بعد وزیر داخلہ نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے اپنے استعفے کی وجہ حکومتی پالیسیوں سے اختلاف کو قرار دیا۔ ان کی جگہ سابق وزیر ٹرانسپورٹ گرانٹ شپس کو نیا وزیر داخلہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ برطانوی وزیر اعظم لیز ٹرس کو مارکیٹ اور معیشت کے حوالے سے کیے گئے فیصلوں پر شدید تنقید کا سامنا ہے۔ ایک پانچویں خبر میں واٹس ایپ نے اعلان کیا ہے کہ اب صارفین کو ایڈٹ بٹن متعارف کرایا جائے گا۔ واٹس ایپ کی اپڈیٹس پر نظر رکھنے والی ویب سائٹ ویب انفو کی رپورٹ کے مطابق واٹس ایپ پر ایسا ایڈٹ بٹن متعارف کرایا جائے گا جس کے تحت صارفین 15 منٹ تک پیغام میں کی گئی غلطی کو درست کر سکیں گے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ واٹس ایپ صارفین جس پیغام کو درست کریں گے اس کے نیچے وصول کرنے والے کو ایڈٹ کا آپشن نظر آئے گا اور وہ پہلا میسج بھی پڑھنے کے قابل ہوگا۔ واٹس ایپ کمپنی کی جانب سے ابھی اس حوالے سے کوئی تاریخ سامنے نہیں آئی ہے کہ مذکورہ فیچر کب تک متعارف کروایا جائے گا، تاہم بتایا گیا ہے کہ اس پر کام جاری ہے۔ واضح ہے کہ واٹس ایپ کی حریف ایپ ٹیلی گرام پر ایڈٹ کا یہ بٹن بابا آدم کے زمانے سے دستیاب ہے، جسے اب جا کر واٹس ایپ نے اپنے صارفین کے لیے دینے کا اعلان کیا ہے۔